بلوچستان آج اس نیج تک کیسے پہنچا؟ کیا نیشنلزم کے لیے مشہور پسماندہ صوبے کے باسی بلوچوں کو شروع دن سے ہی صحیح طریقے سے کسی نے گلے نہیں لگایا؟ کیا واقعی ان کی یہ محرومیاں اب بھی جوں کی تو موجود ہے؟ وہ کون سے محرکات ہیں جو بلوچستان کے باسیوں کو علیحدگی پر مجبور کیے ہوئے ہیں؟ کیا مظالم صرف بلوچ باسیوں پر ہو رہے ہیں یا اپنی ان محرومیوں میں خود ان کے بھی مظالم کا عمل دخل ہے؟ کیا پہاڑوں پر بیٹھے ناراض بلوچوں کو منانے کی کوشش نہیں کی گئی؟ یہ سب کچھ آپ کو میں ایک معروف ادیب مجاہد بریلوی کے ادب بلوچستان مسئلہ کیا ہے سے فر بتاؤں گا، لیکن اتنی اہم معلومات میں مفت میں توڑی آپ کو دینے لگا ہوں۔ اس کے لیے آپ نے میرے ساتھ بارگیننگ کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ نے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ ایک ادیب مجاہد بریلوی نے بلوچستان پر لکھی گئی کتاب میں بلوچستان کی حالیہ مزاحمتی تاریخ کو کچھ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت تو اپنی جگہ ہے کہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹے صوبے کو قیام پاکستان کے بعد سے ہی سارے سویلین اور فوجی حکمرانوں نے اس کے سیاسی، معاشی اور سماجی حقوق سے محروم رکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بلوچستان کو صوبے کا درجہ ہی آزادی کے 23 سال بعد یعنی 1970 میں ملا، اور پھر افسوسناک امر دیکھیں کہ بلوچستان کے عوام کی پہلی منتخب اسمبلی کو اس وقت کے پیپلز پارٹی کی حکومت نے محض 8 ماہ بعد ہی فارغ کر دیا تھا، جس کے بعد بلوچستان میں کم و بیش 4 سال تک ایک طویل اور طول پکڑتی جنگ ہوئی۔ بعد میں شائع ہونے والی ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق اس جنگ میں جہاں 4,500 بلوچ مزاحمت کار جو تھے وہ مارے گئے تھے، اور کم و بیش اتنی ہی سیکیورٹی فورسز کے جوان اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس نقصان سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں بلوچستان میں بلوچوں کی حمایت اور غیرت پر جب بندوقوں کی گنگرج سے وار کیا گیا تو اس کا جواب بھی اسی زبان میں دیا گیا۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی نیب کی پہلی منتخب حکومت کے خاتمے بھٹو دور میں نیب کے بلوچ پختون رہنماؤں پر چلنے والے حیدرآباد سازش کیس، اور پھر بھٹو حکومت کے خاتمے کے بعد جس طرح بلوچوں پختونوں کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم کا شرازہ بکھرا، اس نے بلوچستان کی تاریخ نہ صرف بدل دی بلکہ یہ ایک ایسی راہ پر گامزن ہو گئی کہ جہاں ہر راستہ بند گل کی طرف جا رہا تھا۔ بلوچستان میں مزاحمتی تاریخ کا آغاز تو قیام پاکستان کے وقت بانی پاکستان محمد علی جناح کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، جب بلوچستان کی سب سے معتبر اور مقتدر شخصیت خانہ قلات کے بھائی آغا عبدالکریم اپنے سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ جالوان کی پہاڑیوں پر چڑھ گئے تھے، مگر اسلحہ اور وسائل کی کمی کے سبب یہ مزاحمتی تاریخ بلکہ علیحدگی کی تاریخ چند ماہ میں دم توڑ گئی تھی۔ آغا عبدالکریم اپنے ساتھیوں سمیت افغانستان چلے گئے تھے۔ یاد رہے کہ افغانستان دنیا کا واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی شمولیت کی مخالفت کی تھی۔ آغا عبدالکریم افغانستان میں چند ماہ کی دربدری کے بعد پاکستان واپس لوٹ آئے، جہاں انہیں برسوں کے دیوبند کی ثبوتوں کو جھیلنا پڑا۔ ایک دہائی کے بعد یعنی 1958 میں بلوچ ایک بار پھر بغاوت کے لیے آمادہ ہوئے، اور تب خانہ قلات کے تاریخی قلعے پر چڑھائی بھی کی گئی۔ نصف صدی گزر گئی مگر ابھی تک یہ ایک اور راز ہے کہ پاکستان کے حق میں ووٹ دینے والے خانہ قلات نے بغاوت روایتی پڑوسی ملک دشمن سے مل کر آزاد بلوچستان کی سازش کی، یا پھر وہ خود ایک سازش کا شکار ہوئے۔ اس صورتحال کا تانا بانا اس وقت کے صدر اسکندر مرزا سے مل رہا تھا، جو فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان سے گٹھ جوڑ کر کے اس سرزمین پر پہلے مارشل لا کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے خانہ قلات کی نام نہاد بغاوت محض ایک بہانہ تھی۔ تاہم خانہ قلات کے قلعے پر چڑھائی اور ان کی گرفتاری کو بلوچ مزاحمتی تاریخ کے قائدین نے تسلیم نہیں کیا۔ اس تاریخ کے نتیجے میں ہی بلوچستان کی سیاست کے 4 بڑے نام ابھر کر سامنے آئے۔ میری مراد بابائے بلوچستان میر غوث بخش بزنجو، سردار عطا اللہ مینگل، نواب خیر بخش مری اور نواب اکبر خان بگٹی سے ہیں،
جن کی کرشمہ ساز شخصیت بذات خود اس وقت ایک تحریک کا روپ دھار چکی تھی۔ 1958 کی یہ وہ تاریخی مزاحمت کی تاریخ تھی جس میں نواب نوروز خان اور ان کے ساتھیوں کو پاکستانی ریاست میں قرآن کے نام پر پہاڑوں سے اتارا اور پھر حیدرآباد جیل میں پھانسیوں پر چڑھا دیا گیا تھا۔ نواب نوروز خان اور ان کے ساتھیوں کی پھانسی نے بلوچستان کے عوام اور پاکستانی حکمرانوں کے درمیان ایک ایسی دیوار بلکہ پہاڑ کھڑا کر دیا تھا جس سے 6 دہائی بعد بھی ختم نہیں کیا جا سکا۔ 1958 کے بعد 1962 میں ایک بار پھر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے دور میں ہی بلوچستان کے جنگجو سرداروں کا ایوبی امریت سے ٹکراؤ ہوتا ہے، مگر یہ دور مختصر تھا اور جلد ہی یہ جنگجوانہ سرگرمی ختم ہوئی تھی۔ 1970 میں ونیو ٹوٹنے کے بعد بلوچستان کو پہلی بار صوبے کا درجہ ملنے سے اسلام آباد میں بیٹھے حکمرانوں کو یہ موقع ملا تھا کہ وہ مزاحمت کار بلوچ جنگجوؤں کو اعتماد میں لے کر ایک ایسی فضا بحال کرتے جس سے علیحدگی پسندوں اور آزادی کا نعرہ لگانے والوں کی حوصلہ شکنی ہوتی، مگر بھٹو صاحب جیسے سیاستدان بھی اپنی پارٹی میں موجود عقابوں کے سبب ایک ایسی سازش کا شکار ہو گئے تھے کہ جس کا انجام ایک بار پھر طویل خانہ جنگی پر ہوا۔ مگر تالی صرف ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ بلوچ اور پختونوں کی نمائندہ جماعت نیب میں ایک ایسا دھڑا تھا جو اسلام آباد کے حکمرانوں سے تال میل رکھنے کی بجائے کابل اور ماسکو سے نظری اور عسکری تعلق رکھنے کو ترجیح دیتا تھا۔ نیب کی 2 صوبوں میں حکومت ہوتے ہوئے بھی اس پارٹی کے سربراہ خان عبدالولی خان اس وقت لندن میں بیٹھے تھے۔ وہ نیب کے پشاور کنونشن میں اپنے ساتھیوں کے ذریعے یہ بیان جاری کرتے ہیں کہ ان کی پارٹی کا بلوچ گورنر بھٹو کے جال میں آ گیا ہے۔ بھٹو ناقابل اعتبار ہے، اس لیے ہمیں مزید اس کے ساتھ چلنے کی بجائے دونوں حکومتیں چھوڑ دینی چاہیے۔ پیپل پارٹی کے ہاتھوں بلوچوں پختونوں کی منتخب حکومت کا 1972 میں خاتمہ اور پھر اس وقت کے صوبہ سرحد کے گورنر حیات محمد خان شیرپاؤ کے قتل کے بعد نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی اور اس کے 56 قائدین پر حیدرآباد سازش کیس کا مقدمہ ایسے بڑے سانحات و واقعات تھے جس کے اثرات بعد کے برسوں میں بلوچستان پر اتنے گہرے پڑے کہ ان کا ازالہ آج تک نہیں ہو سکا ہے۔ بہرحال نیشنل عوامی پارٹی ایک روشن خیال قوم پرست سیاسی جماعت تھی اور اس کے بلوچستان میں اثرات بڑے گہرے تھے۔ بھٹو حکومت نے مسلسل 4 سال تک نیب کی قیادت کو حیدرآباد جیل کی کال کوٹڑیوں میں نظر بند کیے رکھا اور اسلام آباد کی اسٹیبلشمنٹ نے محرومیوں کے احساس سے ببرے شدت پسند بلوچ نوجوانوں کو اس بات کی کلی آزادی دی تھی کہ وہ سرحد پار سے فکری اور عسکری امداد لے کر جہاں معتدل اور ایک حد تک محب وطن سرداروں نوابوں کی جمہوری سیاست کا راستہ بند کر دے، وہی قیام پاکستان کے بعد سے چلنے والی گریلا جنگ کو ہی بلوچستان کی محرومی کا واحد حل قرار دے کر اس کی کمانڈ اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ نواب خیر بخش مری اور میر غوث بخش بزنجو کی قیادت میں نیشنل عوامی پارٹی کا احتجاجی مظاہرہ ہمارے دوست صوفی جمعہ خانے حال میں ایک کتاب فریب ناتمام لکھی ہے۔ آج کے بلوچستان کی صورتحال کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے 12 جولائی 1977 میں جانا اس لیے ضروری ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی فوجی امریت پاکستان کی سیاسی معاشرت اور دینی رواداری کو ہی ملیامیٹ نہیں کر دیا تھا، بلکہ بھٹو دشمنی میں نیشنل عوامی پارٹی کی اس قیادت کو تقویت دی جو ایک طویل عرصے سے آزاد بلوچستان اور پختونستان کی خواہاں تھی۔ حیدرآباد سازش کیس کا ذکر آیا تو میں یہاں سے سرسری گزر نہیں پا رہا تھا کہ یہ پاکستان کی سیاسی عدالتی تاریخ کا ایک ایسا مقدمہ ہے جو بالخصوص ہماری آزاد عدلیہ کے دعوے داروں اور سرخیلوں کے لیے ہمیشہ ایک بدنما داغ رہے گا۔ مصنف کہتے ہیں کہ حیدرآباد جیل میں حیدرآباد سازش کیس کی کارروائی ایک عینی شاہد کی حیثیت سے دیکھنا ایک ایسا تجربہ تھا کہ 4 دہائی بعد بھی آج تک میری یادداشت میں محفوظ ہے۔ جس عدالت میں یہ مقدمہ چل رہا تھا اس تک پہنچنے کے لیے 4 پھاٹکوں پر کھردرے ہاتھوں سے تلاشی دینی پڑی تھی۔ جس وقت وہاں پہنچا تو عدالتی کارروائی چل رہی تھی۔ عدالت بھی کیا تھی، ایک بڑا کٹہرا تھا جس میں قیدیوں اور ملاقاتیوں کے درمیان لوہے کی ایک اونچی مضبوط دیوار کھڑی تھی۔ 3 رکنی بینچ کی مسنت کی صدارت جسٹس اسلم ریاض کر رہے تھے۔
استغاثہ کے وکیل ممتاز قانوندان اور اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار تھے اور وکیل صفائی ان سے بھی بڑے بین الاقوامی شہرت یافتہ وکیل میاں محمود علی قصوری تھے۔ ایک شور و غل تھا، بلکہ یہ بتانا تو بھول گیا کہ بلوچوں پختونوں کی نیب میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے چند قیدی بھی تھے، جن میں ہمارے شاعر عوام حبیب جالب بھی شامل تھے۔ جسٹس اسلم ریاض ایک قیدی سے اقرار جرم کروا رہے تھے۔ جب جالب صاحب کی طرف وہ آئے تو اپنے روایتی بزلہ سنجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جالب صاحب آپ تو کوئی شعر میں اقرار جرم کریں گے، اب جالب صاحب کی جرأت و ہمت کو دیکھیے کہ جیل کے 4 پھاٹکوں کے اندر لگی عدالت میں کیسا تاریخی شعر کہہ بیٹھے ہیں۔ یہ منصف بھی تو قیدی ہیں، ہمیں کیا انصاف دیں گے، لکھا ہے ان کے چہروں پر ہمیں جو فیصلہ دیں گے۔ یہ لیجئے بٹکے ہوئے ذرا دور تک نکل آیا ہوں، مگر بلوچستان کی سیاسی تاریخ ہی اتنی گنجلک، پیچیدہ اور گمبھیر ہے کہ ایک سرا پکڑتا ہوں تو دوسرا سرا کھینچ بیٹھتا ہوں۔ پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ غلطی محض بھٹو صاحب کی ہی نہیں تھی، نیب خصوصاً بلوچستان پختون قیادت اپنے روایتی افغان رشتوں کے سبب بھٹو صاحب سے انتقام کی حد تک انہیں کسی طور پر گوارا نہیں تھا کہ بابائے بلوچستان میر غوث بخش بزنجو جیسا معتدل اور متوازن قوم پرست رہنما کوئی ایسا بیچ کا راستہ نکالتا جس سے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار جمہوری قوتوں کے درمیان ٹکراؤ سے کسی تیسرے کو اس بات کا موقع فراہم ہو جاتا کہ جس سے جمہوری اداروں کی ساری کایا پلٹ جاتی، اور جیسا کہ پھر ہوا بھی۔ بھٹو صاحب تو پھانسی چڑھ کر اپنے انجام کو پہنچے ہی، مگر وطن عزیز کی سب سے مؤثر ترقی پسند سیکولر جماعت یعنی نیشنل عوامی پارٹی کا بھی حیدرآباد جیل سے نکلنے کے بعد شیرازہ بکھر گیا۔ پختون سیاست کے سرخیل خان عبدالولی خان نے نیب کا توق گلے سے اتار کر نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی بنائی اور بلوچ قیادت 3 مختلف سمتوں میں نکل پڑی۔ میر غوث بزنجو اور عطاءاللہ منگل نے ایک معتدل راستہ اختیار کرتے ہوئے نیشنل پارٹی کی بنیاد رکھی۔ سحر انگیز شخصیت کے مالک نواب خیر بخش مری نے اپنے قبیلے کے جنگجو محفوظ کیمپوں میں مستقبل کے لیے محفوظ رکھا۔ اس سے ایک تاریخی المیہ ہی کہا جائے گا کہ ایک میر غوث بزنجو کو چھوڑ کر ساری بلوچ پختون قوم پرست قیادت اور پھر اس کی دوسری بیڑی نے جنرل ضیاء الحق کی فوجی امریت کے دنوں میں پورا سائر زندگی گزاری۔ تو دوستوں، یہاں تک تھا ہمارے آج کے موضوع بلوچستان کو اس حال تک کس نے پہنچایا کا پہلا حصہ، جس میں ہم نے بلوچستانی عوام کی محرومیاں، زیادتیاں، کس نے کیا کچھ کھویا، کیا پایا، مزاحمتی تاریخوں اور نقصانات، قید و بند کی صعوبتوں وغیرہ کا ذکر کیا، جبکہ ہمارے اس موضوع کا دوسرا حصہ بہت جلد ہی اگلی ویڈیو کی صورت میں ناظرین کو مہیا کیا جائے گا، جس میں ان محرومیوں کا خاتمہ، بلوچستان کا مستقبل اور بلوچوں کو ان کا حق اور ان پر جبر نہ کرنے کی یقین دہانی کے بارے میں بتایا جائے گا، اور ساتھ ہی ان سے بھی اور حکومتی ذمہ داروں دونوں سے استدعا کی جائے گی کہ دونوں نے اگر اس مظلوم صوبے کی محرومی کو ختم کرنا ہے تو دونوں کو ہی محب الوطنی کا ثبوت دینا ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، لیکن ہاں، ویڈیو کا شیئر کرنا، بیل آئیکن آل کا پریس کرنا اور چینل تاریخناک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ۔